آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سبحانہ تعالی کے نام الالہ پر بات کریں گے۔ الالہ کا معنی ہے معبود، خاص معبود۔ معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت، اسی سے محبت اور اسی کے آگے جھکنا اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کے آگے جھکے۔ اسے کسی نہ کسی کے آگے ضرور جھکنا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے، کسی کے آگے جھکے، کسی کا سہارا لے، کسی کو اپنے غم اور رنج کی حالت میں پکارے، کوئی ہو جو ہر حال میں اس کی سننے والا ہو، جو اس کا دکھ دور کرنے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا وہ کون ہو سکتا ہے؟ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور انسانی تاریخ میں جو مختلف ادوار آئے ہیں، اس میں لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود تو مانا، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ مان لیا، یعنی ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں کو بھی انہوں نے اپنا سہارا بنا لیا۔ کوئی درخت کے آگے جھکا تو کوئی پہاڑ کے آگے جھک گیا، کوئی سمندر سے خوف کھا کر اس کے آگے جھکنے لگا، کسی نے آگ کو اپنا خدا مان لیا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگا۔ گویا جس چیز سے وہ ڈرا یا جس چیز سے وہ حیران ہوا یا جس چیز نے اس کو امپریس کیا یا انفلوئنس کیا یا جس چیز کے لیے اس کے دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی، اس نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ البقرہ آیت 63 ہے، اور تمہارا معبود، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، وہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ مخلوق الہ نہیں ہو سکتی۔ الہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے سب تابع ہو، جس کے آگے پوری کائنات جھکی ہوئی ہو۔ فرمایا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ عربی زبان میں الہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی الہیت میں منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اور الوہیت کے اندر یعنی الہ ہونے کے اندر کمال علم، کمال قدرت، کمال رحمت اور کمال حکمت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہی الہ ہو سکتا ہے جس کا علم کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جس کی رحمت کامل ہو، جس کی حکمت کامل ہو، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو۔ اور یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہی ہیں۔ اسی لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا حقدار ہے، کیونکہ کسی اور کے اندر یہ صفات اس درجے میں پائی ہی نہیں جاتی۔ تو یہ صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک انسان اللہ ہی کو اپنا محبوب سمجھے اور انتہا درجے کی محبت صرف اسی کے ساتھ کرے، انتہا درجے میں صرف اسی کے آگے جھکے، اپنا سر اور اپنی پیشانی صرف اسی کے سامنے ٹکائے، کچھ مانگے تو صرف اسی سے مانگے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کسی اور کے آگے نہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو، یعنی مانگو تو مجھ سے مانگو، جھکو تو میرے آگے جھکو، اس لیے کہ وہ دینے پہ قادر ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے آگے جھکنا انسان کے لیے باعث عزت ہے، باعث ذلت نہیں، کیونکہ انسان جب اپنے سے چھوٹی چیز کے آگے جھکتا ہے تو یہ جھکنا اس کے لیے باعث ذلت ہے۔ اسی طرح ایک سورۃ طٰہٰ میں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے الہ کے علاوہ رب کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی رب بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ رب کا مطلب ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کا انتظام کرنے والا، لیکن الہ کا مطلب ہے جو عبادت کے مستحق ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کے آگے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ تو عبادت حقیقت میں محبت، اطاعت، تسلیم و رضا اور تعظیم پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ صرف الہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اس میں دراصل توحید الوہیت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہاں ساتھ شرک کی نفی بھی کی گئی ہے کہ لا الہ الا انت یا لا الہ
الا اللہ. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے، اضافت کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ذکر کرتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے جھکو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. ہم تیرے معبود نعبد الہک، اس کی عبادت کریں گے. یہاں بھی لفظ الہ استعمال ہوا ہے کہ جب عبادت کی بات ہے تو پھر ساتھ ہی الہ کا لفظ آ جاتا ہے کہ وہ خاص معبود جو عبادت کا مستحق ہے. تو تیرے معبود اور تیرے آبا یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے الہ کی جو ایک ہی الہ ہے اس کی ہم سب عبادت کریں گے. تو گویا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک اللہ الہ کی عبادت کی تاکید کر کے گئے، وصیت کر کے گئے. پھر اسی طرح اللہ کا نام الہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالی کا یہ نام جو ہے وہ اس کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ دوسرے الہوں کا انکار کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے بہت خوبصورت دلیل دی گئی کہ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا وہ اپنے ساتھ لے جاتا، یہ باہم کلیش بھی ہوتا. ولا علی بعضهم علی بعض، اور ان میں سے بعض پہ چڑھائی کر دیتے، کیونکہ جب اختیارات بہت سے لوگوں کے ایک جیسے ہوں تو ان میں سے پھر وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہرانے کی کوشش کرے گا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہی نہیں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں. عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے. تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اس حق کو ادا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن وہ اس کے ہاں قبول نہ ہو جس نے دراصل ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری کر کے کہیں جا رہے تھے. اس گدھے کا نام عفیر تھا. آپ نے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے. یعنی جو شخص توحید پر ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے، سزا سے محفوظ رکھے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو. پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی اللہ کا حق عبادت کسی اور کو نہیں دیا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا عبادت میں، یہی لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. پھر اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنا چاہتا ہے
یعنی اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ الہ ہی کی عبادت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظ کا، اے معاذ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یحفظ کا، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو. تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا، ضرورت ہوگی، تم اس کو پکارو گے، اور پکارنا بھی تو عبادت ہے، تو وہ تمہاری پکار سنے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کرے گا. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے تو شاید زندگی ہم پر مشکل ہو جائے، ہمارے حالات تنگ ہو جائیں، یا پھر ہمارے لیے دنیا کے کام کاج کا وقت نہ بچے. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی میری عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی تمہیں ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن عطا کروں گا. ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک ویکیوم سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا. وہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کچھ کر نہیں پا رہا، اسے اپنا مطلوب حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ مطلوب حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا مطلوب بنائے اور اس کی عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، مثلا وقت پر نماز پڑھے گا، وقت پر اپنے فرائض ادا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک غنا پیدا کر دیں گے اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا، وہ خلا دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، انتہائی مصروف ہو جاؤ گے، اور اس کے باوجود تمہارا فقر، تمہاری محتاجی، تمہاری ضرورت دور نہیں ہوگی. یعنی خواہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، اس کے اندر یہی ایک احساس ہوگا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی، اور اس کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک پریشانی اور ایک بے چینی سی رہے گی. اس کے برعکس جو لوگ عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اور جنت میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ بہت سے لوگ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ جوانی تو دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے، جب سب کچھ کر چکیں گے، جب سارے شوق پورے کر لیں گے تو ہاں پھر بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر میں پھر عبادت ہو جائے گی. نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتے ہیں یا نہیں، بڑھاپے والی زندگی ملتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ملے بھی تو وہ اپنے 700 تکلیفیں لے کر آتا ہے، پھر وہ تو سب سے نکمی عمر ہوتی. تو کیا کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ تو اس فانی دنیا کے لیے خرچ کرے، اس فانی دنیا میں استعمال کرے، اور اپنی زندگی کا نکما حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے؟ تو اسی لیے جو لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے اس طویل دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہے، جس دن سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور شرک کرنے میں صرف ایسا نہیں کہ غیر اللہ یا ایسے آبجیکٹس کی پوجا کرنا جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں، بلکہ اس میں ریاکاری کرنا، شو آف کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے کام کرنا. اگر انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے اور مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جس سے چاہو چلے جاؤ، جو تمہیں پسند ہے اس سے اندر آ جاؤ. یعنی کس قدر شاندار ویلکم ہوگا ایسے شخص کا جو دنیا میں شوق سے، رضا سے، خوشی سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو یہاں یاد رہے کہ عبادت کے 2 اہم اصول بھی ہیں،
اور جب تک یہ دو چیزیں عبادت میں شامل نہ ہوں اس وقت تک عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. پہلی چیز اخلاص ہے کہ انسان جو کچھ اللہ کے لیے کرے بس وہ پھر اللہ ہی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں کرے. اس کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کے دیدار کی خاطر ہر عمل کرے. اور دوسری چیز، جس چیز کو وہ خاص عبادت سمجھ کے کرتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، کیونکہ جب عمل خالص ہوگا تو وہ اس کی باطن کی خوبصورتی کی دلیل ہے. اور جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے خوبصورت عمل تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اسوۃ حسنہ بنا کر بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے. تو یہ خوبصورت نمونہ جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی حقیقت میں خوبصورت ہو جاتی، اس کے سارے اعمال، اس کے طور طریقے خوبصورت ہو جاتے ہیں. اور ایسا شخص ایک بہترین حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو احسن طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت جو اس کو پسند آ جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عبادت کا جو کرائیٹیریا بتایا وہ کیا ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تو ضرور یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جو بھی شخص یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرے گا کہ وہ اس وقت اللہ کی نگاہ میں ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، وہ اچھے کام ہی کی کوشش کرے گا. وہ اپنے ہر کام کو بہترین طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا یہ احساس اس کے کام کی کوالٹی پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما، اس پر میری مدد فرما. کیونکہ انسان کے ساتھ بہت سی مشکلات بھی ہیں، خود اس کا اپنا نفس اندر سے بعض اوقات ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یا لوگوں کی باتیں، باہر کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا یا عبادت کو انجوائے نہیں کرتا. اس لیے جو ہی ایک عبادت مکمل ہو تو اگلی عبادت کے لیے، یعنی ایک نماز کے اختتام پر اگلی نماز کے لیے اور اگلی مزید عبادات کے لیے انسان دعا کرے، کیونکہ اللہ کی عبادت پر اللہ تعالیٰ ہی بہترین طریقے پر مدد کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات میں کمی کوتاہی نہ کرے. اب دیکھیے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثلاً اگر آپ کا حق کسی پر ہو اور وہ اس کو ادھورے طریقے سے ادا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مثلا کسی نے آپ سے قرض لیا اور جب وہ واپس کرے تو آدھا کرے. کسی نے آپ سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، تو اس پر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس بات سے اب اس معنی اور مقصد کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ فرائض اور کچھ عبادات لازم کی جن کو ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے. مثلا دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے 4 پڑھ لیے، کیا یہ کم ہے؟ یہ بھی تو بہت ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 کا حکم دیا ہے. ہم اسے اپنی مرضی سے 4 نہیں کر سکتے یا 3 نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اپنی مرضی سے 6 بھی نہیں کر سکتے ان کو، کیونکہ اتنا ہی کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے جیسا کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، تبھی عبادت کا حق ادا ہوگا. عبادت کا مطلب ہوتا ہے مکمل اطاعت. اور اگر ہم بات ہی نہیں مان رہے تو پھر اپنی مرضی سے جو بھی چاہیں کریں وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. ہاں، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، اللہ کی خوشی کے لیے چھوٹا سا کام بھی کرے، ایک لقمے جیسی چیز بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک لقمہ بہت پہاڑ برابر کر دیتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے دیا گیا، وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی میں اللہ کی خاطر خرچ کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بہترین طریقے پر قدردانی فرماتے ہیں. تو ہمیں نہ عبادت میں اضافے کا حق حاصل ہے اور نہ عبادت میں کوتاہی کا. یہاں یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادت فرض کی ہے، ہمیں اس میں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے اس عبادت میں کچھ اضافہ کر دیں یا پھر اس میں کچھ کمی کر دیں، کیونکہ عبادت کی اصل روح اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کی تابع داری ہے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں، یعنی جن کی پابندی ہم پر لازم ہے.
آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی. اس نے پوچھا ان سے پہلے یا بعد میں تو کوئی نماز فرض نہیں، یعنی ان کے علاوہ فرض کے درجے میں تو نہیں کچھ. آپ نے 3 بار یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. اس پر وہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کروں گا، یعنی 5 سے کم 4 بھی نہیں پڑھوں گا اور 5 سے زیادہ 6 بھی نہیں پڑھوں گا، بس اتنی ہی پڑھوں گا جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص سچا رہا، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے اس نے ایسا ہی کیا، تو یہ جنت میں داخل ہوگا. عبادت کے سلسلے میں ایک اور بات یہ یاد رہے کہ عبادت میں شدت اور خود پسندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جو عبادت کرے گی حتیٰ کہ لوگ ان کی عبادت کی کثرت پر تعجب کریں گے، بڑے حیران ہوں گے کہ اتنے عبادت گزار ہیں، لیکن وہ اس عبادت کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گے کہ ہم بہت نیک ہیں. وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں. عبادت ہے دراصل اللہ کا حق، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے یا بندوں کے سامنے نیک بننے کے لیے. تو جس بندے کے اندر عبادت کا ذوق آ جائے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، اس کو بھی اپنی عبادت کی وجہ سے ایک خود پسندی اس کے اندر آ گئی تھی کہ جس بنا پر اس نے آدم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا. تو یاد رکھیے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر صرف اللہ کو ہی عبادت کے لائق مانتے ہیں، کسی اور آبجیکٹ کو نہیں، اور حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی نہیں. کیونکہ اس زمین پر جن معبودوں کی پیروی ہوتی ہے ان میں سے سب سے زیادہ پیروی ہم اپنے ہی نفس کی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی خواہشات کی. مثلاً فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور دل کیا چاہتا ہے سوئے رہو، تو ہم اٹھتے نہیں. تو ہم نے اللہ کی بات تو نہیں مانی، ہمیں آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اس پکار کو سنتے ہی نہیں اور کامیابی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور ہم سوئے رہتے ہیں. یا ہم نے اب اللہ کی عبادت نہیں کی، اپنے نفس کی عبادت کی. اسی طرح زندگی کے کسی بھی اور کام، کسی جاب، کسی مشغلے، کسی بھی پسند کی چیز میں مشغول ہو کر، ہاں کتنی ہی دنیاوی اعتبار سے شدید ضرورت کے کام میں بھی مصروف ہو کر اگر انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو یہ دراصل اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے. یعنی عبادت کیوں کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، یہ دراصل تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ گے. یعنی دنیا میں ان عبادات کی وجہ سے کئی برائیوں سے، کئی قسم کی مشکلات سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں اس آگ سے بچ جاؤ گے جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے، سرکش اور متکبر لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادت ہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ڈرے، ایک الہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 2 معبود نہیں بناؤ، یعنی 3 اور 3 سے زیادہ تو دور کی بات، ایک سے دوسرا بنانے کی بھی اجازت نہیں. وہ تو صرف وہی ایک معبود ہے اور مجھی سے تم ڈرو. یعنی عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور بعض اوقات انسان محبت میں عبادت کرتا ہے اور بعض اوقات اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتا ہے. تو دونوں چیزیں انسان کے اندر ایک اعتدال پیدا کرتی ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف انسان کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی بہترین قسم کا قول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے نجات دلائے گا. اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کی نجات ہو جائے گی. جو شخص سچے دل سے اللہ کو پکارے اس پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا اور خالص ہو کر کہا، زبان سے اس کی تصدیق کی، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے، یعنی کس نے یہ کلمہ کہا، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت ہی خوبصورت بات ہمیں بتائی کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا جو تمام انبیاء نے مانگی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے، شرک کی نفی بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی بات بھی ہے، اور اس کی قدرت کا اقرار بھی ہے کہ وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے براہ راست کچھ بھی نہیں مانگا گیا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تعریف کا ذکر ہے۔ تو جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ کلمہ صرف زندگی میں نہیں، صرف مشکلات میں نہیں، مرنے والا اگر مرتے وقت پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ اس کلمے پہ موت آنے پر جنت میں داخلہ اور جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ کلمہ اللہ کے ہاں حجت بنتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے، اور اس کلمے کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہے۔ نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا۔ اسی لیے اگر کسی شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور ہر شرک سے نفی کی ہو تو قیامت کے دن یہی ایک کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں گیا بھی تو اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کو وہاں سے بالآخر نکال لیا جائے گا، خواہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، لیکن ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یہ کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام یعنی الالہ، اس کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو انسان کی دعا قبول ہوتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حکم دیا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پلٹ پلٹ کر آنے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انتہائی غم کی حالت میں تھے، اس وقت جب انہوں نے اسی کلمے کے ذریعے اللہ کو پکارا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا غم دور کر دیا، انہیں اس بڑی مشکل سے نجات دی۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اس الالہ کو پکارا، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نجات دی اور باقی سب مومنوں کو بھی بشارت دی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ باقی مومنوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کرب کی حالت میں ہوتے، تکلیف کی حالت میں ہوتے تو پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ تو جو شخص تنگی اور تکلیف میں اس دعا کو پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر سید الاستغفار میں بھی جب ایک بندہ کہتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔
اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اپنے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، جتنی بھی مجھ میں استطاعت ہے، جتنی بھی ہمت ہے، میں آپ کے احسانات کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، آپ مجھے بخش دیجئے، کیونکہ آپ کے علاوہ گناہوں کو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ تو جو شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے، اس استغفار کو پڑھتا ہے جس کو سید الاستغفار، استغفار کا سردار کہا گیا، تو اگر شام کے وقت پڑھتا ہے اور رات کو ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اسی طرح صبح سویرے اگر کوئی پڑھتا ہے تو رات میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان پر اللہ کا حق یہ ہے کہ انسان خالص ہو کر اس کی عبادت کرے اور ہر مشکل میں اسی کو پکارے اور اس کے اس نام کا واسطہ دے کر پکارے، تو انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔